احادیث کریمہ کی روشنی میں حشر و نشر کا بیان جاری ہے، سماعت فرمائیں۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یکشف ربنا عن ساقہ فیسجد له کل مؤمن ومؤمنہ وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِيَاءً وَسُمْعَةً فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبْقًا وَاحِدًا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہمارا رب اپنی پنڈلی کھول دے گا۔ پنڈلی گھٹنے کے نیچے اور ٹخنے سے اوپر پیر کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو پنڈلی کہتے ہیں، اور عربی زبان میں اس کے لیے لفظ ساق آتا ہے۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ یکشف ربنا عن ساقی، ہمارا رب اپنی پنڈلی کھول دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جسم و جسمانیات سے پاک ہے، وہ نور ہے، اور جسم چونکہ محتاج ہوتا ہے کسی غیر کا، مکان کا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس طریقے کے الفاظ جب حدیث میں یا قرآن میں آتے ہیں تو علماء اسے آیات متشابہات میں شمار کرتے ہیں۔ آیات متشابہات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو ظاہری معنی ہے وہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت حال اللہ و رسول ہی جانتے ہیں۔ جیسے قرآن میں ایک جگہ آیا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ تو یہاں ید کا معنی تو ہاتھ ہوتا ہے، اللہ تو ہاتھ سے پاک ہے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت متشابہات میں سے ہے، لہذا اس کی اصل مراد کیا ہے اس کی طرف ہم نہیں جائیں گے، وہ اللہ جانے اور اس کے بتائے سے اس کا رسول جانے۔ ہاں، قیامت کے دن ہر مسلمان اس بات کو جان لے گا۔ آیات متشابہات جتنی بھی ہے، قیامت کے دن ہر مسلمان کو اس بات کا علم ہو جائے گا، لیکن دنیا کے اندر سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کا معنی کوئی نہیں جان سکتا ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ آیات متشابہات گویا کی اللہ کی طرف سے اپنے محبوب کو کچھ اشارات ہیں، اللہ نے کچھ اشارے کیے ہیں، اور وہ اشارات اللہ اپنے دوسرے بندوں سے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے۔ اور یہ محبوب اور محب میں راز و نیاز کی بات ہوتی ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ دونوں کے درمیان کچھ راز و نیاز کی باتیں ہیں، جیسے الف لام میم، الف لام را، حامیم، اس طرح کے الفاظ قرآن میں آپ نے پڑھے ہیں۔ تو یہ سب آیات متشابہات ہے۔ حضرت جبریل امین علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھی جو کہ قرآن لے کر آنے والے ہیں، ان کا معنی معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ میان محبوب و محب رمزیست، میان محبوب و محب رمزیست، جبریل را چے خبر است، یعنی محبوب اور محب کے درمیان یہ راز و نیاز کی باتیں ہیں، جبریل کو ان باتوں کی کیا خبر ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے چند راز کی باتیں بھی فرمائی ہے۔ قیامت کے دن انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان پر اس کا معنی کھل جائے گا کہ اس کا معنی کیا تھا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ یہاں جو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ہمارا رب اپنی پنڈلی کھول دے گا، تو ایک تو یہ کہ اس کا معنی، اصل معنی ہم نہیں، اس کی مراد ہم نہیں جان سکتے ہیں، اور بعض علماء نے اس کی یہ مراد بیان کی
کہ یہ ایک محاورہ ہے. عرب کے لوگ جب کسی سختی کو بیان کرتے تھے، جب کسی خطرناک معاملے کو، ڈینجر معاملے کو وہ بیان کرتے تھے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ اس نے اپنی پنڈلی کھول دی. یعنی جب سختی کو بیان کیا جاتا تھا تو گویا کہ یہاں پر بعض علماء نے فرمایا چونکہ یہ قیامت کا ذکر ہے، میدان محشر کا ذکر ہے، تو یہاں گویا کی سختی کو بیان کیا جا رہا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی سخت معاملہ فرمائے گا، یہ بھی اس کا معنی ہوتا ہے. تو اگر اس کا معنی یہ کیا جائے تو اب آگے حدیث پاک کا ترجمہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ سخت معاملہ فرمائے گا تو ہر مومن اور مومنہ، ہر مسلمان مرد اور عورت اس کے لیے سجدے میں گر جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، جو بھی مومن اور مومنہ ہوں گے. علماء فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ اس وقت ہوگا جبکہ مومنین کلمہ پڑھنے والوں سے کافرین کو الگ کر دیا جائے گا. کافرین کو الگ کر دیا جائے گا جنہوں نے دنیا میں کلمہ نہیں پڑھا تھا. اب صرف مومنین کو حکم ہوگا کہ وہ سجدہ کرے، تو جتنے مومنین اور مومنہ ہوں گے وہ سجدہ کریں گے. اب یہ سجدہ کرنے کا حکم کیوں ہوگا؟ آگے سماعت کریں. فرمایا وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِيَاءً وَسُمْعًا، اور باقی وہ رہ جائیں گے جو دنیا میں دکھاوے اور سنانے کو سجدہ کرتے تھے. جو دنیا میں دکھاوے کے طور پر سجدہ کرتے تھے وہ لوگ باقی رہ جائیں گے، حالانکہ کلمہ پڑھتے تھے. اب یہاں پر گویا کہ مومنین اور منافقین کے درمیان فرق کیا جانا ہے. تو جو دل سے بھی مومن تھا، ظاہر میں بھی مومن تھا، باطن میں بھی مومن تھا، وہ تو سجدہ کر لے گا. لیکن جو منافقانہ چال چلتا تھا، نماز پڑھتا تھا لیکن دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض رکھتا تھا، ان کی توہین کرتا تھا یا ان کی توہین کرنے والوں کو اپنا پیشوا مانتا تھا، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص، وہ لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے، وہ باقی رہ جائیں گے. حالانکہ کلمہ تو وہ بھی پڑھتے تھے، تو اپنے آپ کو مسلمان تو وہ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم بھی تو مسلمان ہیں اور ہم بھی تو دنیا میں اللہ کی عبادت کرتے تھے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فَيَذْهَبُوا، تو وہ جائیں گے، لِيَسْجُدَا، تاکہ سجدہ کرے، یعنی وہ بھی سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن فرمایا فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبْقًا وَاحِدًا، وہ جیسے ہی سجدے میں جانے کی کوشش کریں گے تو ان کی کمر کو ایک طبق کی طرح سیدھا کر دیا جائے گا. یعنی سجدے میں جھکنے کی ان کو طاقت نہ رہے گی، جیسے لوہے کا ایک حصہ ہوتا ہے کمر کے حصے کو ویسا ہی کر دیا جائے گا. پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً آج سارے معاملات کو حل کر لینا چاہیے. عقیدے کے معاملات میں ذرہ برابر اونچ نیچ اور ذرہ برابر شک و شبہ کی گنجائش نہیں رکھنا چاہیے. آج دنیا میں سارے معاملات حل کر لینا ہے، قیامت کے دن پھر حل نہیں ہو سکے گا. اس لیے کہ قیامت تو دار الجزا ہے یا سزا ہے، وہاں یا تو جزا ملے گی یا سزا ملے گی. وہاں پھر یہ نہیں ہوگا کہ ہاں ہمیں معلوم نہیں تھا، دنیا کے اندر معلوم کرنا ہے. اور مومن کی شان ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ جس بات کو مانتا ہے یقین کے ساتھ مانتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ ہاں یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی کلمہ پڑھتا ہے، وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے. عقیدے کے معاملے میں آدمی کو بالکل ڈیپ میں جانا چاہیے. بعض لوگ اس کو یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان کوئی سختی کا نام نہیں ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا کے اندر دنیاوی معاملات میں تو ہم بہت ڈیپ میں جاتے ہیں، دین کے معاملے میں بھی ہمیں ڈیپ میں جانا چاہیے. اس لیے کہ دین کے دعوے دار دنیا کے اندر بہت سے ہیں، اور اس عقیدے کو دنیا میں ہی ہمیں تلاش کرنا ہوگا کہ کون سا عقیدہ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محبوب و پسندیدہ ہے. ورنہ آپ نے یہاں دیکھا کہ سجدہ دنیا میں بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے. اور مومن، اب مومن جو خالص مومن تھا، چاہے وہ گناہگار کیوں نہ ہو، وہ خطا کار کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے سجدہ کرنے کا موقع مل جائے گا. اور یہ ایسا سجدہ ہوگا کہ آج ہم اپنے رب کو سجدہ کرتے ہیں تو ہمارا رب ہم سے غائب ہے.
وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں. وہ ہر اپنے علم اور رحمت کے اعتبار سے ہر جگہ ہے, لیکن ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے. لیکن کل قیامت کے دن وہ مزے کا سجدہ ہوگا کہ جس کے لیے سجدہ کیا جائے گا وہ بھی مسجود بنا ہوا ہوگا. تو یہ انشاءاللہ لطف اسی وقت ملے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقیدے کا پکا کرے کہ ہمیں قیامت کے دن وہ سجدے کی توفیق مل جائے. تو فرمایا کہ اس کی کمر کو ایک طبق کی طرح کر دیا جائے گا اور وہ سجدہ نہیں کر پائے گا. وعن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیأتی الرجل العظیم السمین یوم القیامہ لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ. فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن ایک بھاری بھرکم موٹا اور بڑے جسم والا شخص آئے گا. عظیم سے مراد بڑا اور سمین سے مراد جسمانی اعتبار سے موٹا, لیکن وہ ہوگا کافر. دنیا کے اندر تو وہ بڑا طاقتور تھا, مالدار تھا, سرمایہ دار تھا, تو اسی معاملے کو لے کر وہ قیامت کے دن آئے گا. لیکن آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہ دے گا. یعنی اس کے جو اعمال ہوں گے ان کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا. اس لیے کہ اعمال کے لیے, اعمال کو وزنی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ایمان ہو. اور کافر کے اچھے عمل, بھئی کافر بھی تو بہت سے اچھے عمل کرتے ہیں, لوگوں کی مدد کرنا, ہیلپ کرنا, طرح طرح کے معاملات کرنا, تو ان اچھے کاموں کا بدلہ ان کو دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے. اسی لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں غیر مسلم غریب نواز کی بارگاہ میں گیا تو اس کو فوراً فائدہ ہو گیا, اور مسلمان کو اتنا جلدی فائدہ نہیں ہوتا. وجہ یہی ہوا کرتی ہے پیارے اسلامی بھائیوں کہ مسلمان کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا دروازہ کھلا ہوتا ہے, لیکن مسلمان کو دنیا میں بھی مل سکتا ہے اور قیامت کے دن بھی مل سکتا ہے. اور حقیقت میں صحیح معنوں میں اللہ کی طرف سے نعمت کا ملنا اگر آخرت میں ہو تو یہی ایک مسلمان کے لیے زیادہ بہتر ہے. کیونکہ قیامت کے دن جب بندہ اپنی وہ دعائیں جو دنیا کے اندر قبول نہیں ہوئی تھی, جب اس کا بدلہ جنت میں دیکھے گا تو وہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. آج تو ہم تمنا کرتے ہیں کہ ہر کچھ چیز مل جائے, سب مل جائے, لیکن جنت میں یہ تمنا ہوگی کہ کاش دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی تو آج اللہ تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ ہمیں عطا فرماتا. لیکن کافرین کو صرف دنیا ہی میں ان کا دار العمل دار الجزا سب کچھ ہے, بدلہ ان کو دنیا ہی میں دیا جائے گا. ہاں کفر کا بدلہ سزا کے طور پر انہیں ہمیشہ ہمیش ابد الآباد تک جہنم میں ہونا ہے. تو فرمایا کہ اس کے عمل چاہے کتنے بھی وزنی ہو, لیکن اللہ کی بارگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا, کیونکہ عمل کے وزنی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ایمان ہو, اور جس کا ایمان نہیں وہ چاہے کتنا ہی عمل کر لے اس کا وزن, اس کا عمل وزنی نہیں ہو سکتا ہے. حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی اور فرمایا اقرؤوا فلا نقیم لہ یوم القیامت وزنا, اور ہم سے فرمایا کہ قرآن کی یہ آیت تلاوت کر لو کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم قیامت کے دن ان کے لیے وزن نہ رکھیں گے. علماء نے اس کے دو معنی بیان کیے. ایک معنی تو یہ کہ کافرین کے لیے قیامت کے دن ترازو نہیں ہوگا, اس لیے کہ ان کے عمل کو تولا نہیں جائے گا, کیونکہ عمل تو اس کے تولے جائیں گے جو ایمان والا ہو. تو ایک معنی تو یہ کہ ان کے عمل کو تولا ہی نہیں جائے گا, اور دوسرا معنی علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ کافرین کے عمل کو بھی تولا جائے گا, کافرین کے عمل کو بھی تولا جائے گا, لیکن وہاں تولنا بانٹ کے ذریعے نہیں ہوگا. آج کے زمانے میں ہم اگر کسی چیز کو تولتے ہیں تو ایک پلڑے پر بانٹ ہوتا ہے اور دوسرے پلڑے پر سامان ہوتا ہے, اور ہم سامان کا وزن کرتے ہیں, لیکن وہاں پر ایک پلڑے میں نیکیاں ہوگی تو دوسرے پلڑے میں برائیاں ہوگی.
تو برائیوں کو نیکیوں سے تولا جائے گا، اور کافرین کے پاس چونکہ کچھ نیکیاں ہی نہیں ہوگی اس لیے ان کے عمل کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ہم ان کے لیے کوئی وزن نہ رکھیں گے، یعنی وہ کتنے بھی عمل لے کر آئیں، کتنی بھی جسم پر انہوں نے سختیاں برداشت کی ہو، جنگل و بیابان میں عبادتیں کی ہو، طرح طرح کی سختیاں اپنے اوپر جھیلی ہو، لیکن اللہ نے فرما دیا عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، عمل کرنے والے، مشقت بھرنے والے، اور بدلہ یہ ہوگا کہ ان کو جہنم کی آگ میں بھر دیا جائے گا۔ تو یہ بہت سے کافرین بھی اپنے اعتبار سے عبادت کرتے ہیں، چلا کشی کرتے ہیں، اپنے جسم پر تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، دنیا کی لذتوں کو حاصل نہیں کرتے، دنیا سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اور جو ہے چلے جاتے ہیں جنگل و بیابان میں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ جب تک ایمان نہیں ہے اس وقت تک ان کے ان عملوں کا کوئی بدلہ انہیں نہیں دیا جائے گا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اس بیان سے آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ یقیناً ایمان یہ کتنا اہم ہے، یہ کتنا اہم ہے۔ ہر عمل سے بڑھ کر اہمیت والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ ایمان ہے۔ اس لیے بعض لوگ عمل کو دیکھ کر حق و باطل کا فیصلہ کر لیتے ہیں، عمل کو دیکھ کر حق و باطل کا فیصلہ نہ کیا جائے بلکہ ایمان و عقیدے کو دیکھ کر حق و باطل کا فیصلہ کیا جائے کہ یہی اصل بنیاد ہے۔ جب جڑ درست ہوگی تو شاخیں بھی درست ہوگی، اور جب جڑ ہی میں فساد ہوگا تو اس کی شاخ بہتر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔